اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا درس اور آج کی ہماری گفتگو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے متعلق ہے۔ دو چیزوں کی طرف آج اشارہ کرنا ہے، ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کب واقع ہوئی، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں آئیں تو آپ کے آنے کے بعد آپ کا اسم مبارک کیا قرار پایا اور اس اسم مبارک کی وجہ تسمیہ کیا قرار پائی۔ پہلے جہت سے دیکھا جائے تو آپ کی ولادت بسعادت 614 عیسوی بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانیہ کو بروز جمعہ آپ کی ولادت واقع ہوتی ہے، اور زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی ولادت اس زمانے میں ہوتی ہے جہاں لوگ لڑکیوں کو باعث ذلت سمجھا کرتے تھے۔ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ ذلت سے کالا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ ان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، قبروں میں دفن کر دینا اپنے لیے باعث فخر و افتخار سمجھا کرتے تھے۔ اس وقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آئیں، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور خدا کا شکر بجا لائے، اور خود پروردگار عالم نے شہزادی کو بھیج کر ان عرب کے جاہلوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو، لڑکیاں تمہارے لیے باعث نفرت نہیں ہیں، باعث ذلت نہیں ہیں، بلکہ یہ قابل صد افتخار ہیں۔ اور دوسری جہت سے اگر دیکھا جائے تو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کا وجود اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور بظاہر اگر آپ عام زندگی میں دیکھیں تب بھی جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے پہ کمتری کا احساس نہیں کیا جاتا، بلکہ تحفہ دینے والے کے خلوص کو دیکھ کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دونوں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خدا کا شکر ادا کرے، نہ یہ کہ خدا سے نا امید ہو۔ اس کے علاوہ مصنف نے دوسری جہت سے یہ فرمایا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو بحکم خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا۔ علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ فاطمہ کے معنی لغت میں جہنم سے بچانے والی کے ہیں، تو گویا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے محبین کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی ہیں۔ اس کے علاوہ وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے، یا بحکم خدا میں نے فاطمہ کو اس لیے اسم فاطمہ قرار دیا ان کے لیے کیونکہ وہ اپنے موالیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی کے 9 ناموں میں سے ایک نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ بالترتیب اگر ہم اس کتاب میں مذکور عبارت کو دیکھیں تو جو موضوع ہے آج کا وہ ہے طلوع نور۔ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ 614 عیسوی بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانیہ بوقت فجر جمعہ کے مبارک دن رسول اسلام کی
سرچشمے کوثر دختر نے اس خاک دان عالم کو اپنے نور سے ضیاء بخشی۔ جہالت و ضلالت کے اس شب دیجور میں لڑکیاں عصبیت اور مردوں کی جہالت کی وجہ سے پامال ہو رہی تھیں اور قبریں ان کے زندہ جسموں کو نگل رہی تھیں۔ انہی تاریکیوں کی گہرائی سے عورت کے وجود کا آفتاب طالع ہوا۔ عورت کی شخصیت نے فاطمہ کے وجود میں سربلندی حاصل کی اور بلندیوں کی معراج کی طرف اپنا قدم بڑھایا۔ اس کی فضیلت قرآن کی زینت بنی اور خالق ارض و سما کے حکم سے عورت اس قابل ہوئی کہ اس کے پاؤں کے نیچے اونٹ قربان کیے جائیں۔ اس کی ولادت کی خوشی میں خداوند متعال کا شکر و سپاس بجا لائیں اور اس کے گلے زندگی قرار دیں اور اپنی جنت اس کے قدموں تلے سمجھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ظہور پر نور کی بدولت دشمن اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اور دوستوں کے لبوں پر شکر و رضا کے زمزمے پھوٹے اور خوشی کے ترانے گونجے۔ اس کے آنے سے ملا یہ صنف نازک کو وقار، یوم ظہور جہاں میں یوم نسواں ہو گیا۔ ارشاد رب العزت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 50 میں یہ آیت مذکور ہے، اگر کوئی شخص رجوع کرنا چاہے تو۔ واضح رہے کہ خالق نے بیٹی اور بیٹے دونوں کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیا ہے اور انسان کے حق میں دونوں کو اپنے ہبہ اور عطیہ سے تعبیر کیا ہے تاکہ انسان دونوں کی عظمت اور حیثیت کا احساس کر لے، اور کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک تحفے کو سمجھ کر اس کا استقبال کرے اور دوسرے تحفے کو کمتر سمجھ کر اسے رد کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے اور بیٹے کا ذکر بعد میں، گویا بیٹی کو ذکر کے اعتبار سے تقدم کا شرف حاصل ہے اور عملی اعتبار سے بھی اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو بیٹی سے نوازا ہے اور اس کی نسل کو آج تک قائم و دائم رکھا ہے، جو بیٹی کی عظمت و اہمیت کی بہترین دلیل ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت در حقیقت عورت کی شرف و عزت کا دن ہے۔ اس میں گرامی آپ کا کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام سرتاج انبیاء نے بحکم خدا آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ فطم کے معنی لغت میں جہنم سے چھڑانے والی کے ہیں، تو گویا فاطمہ اپنے محبین کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی ہیں۔ جناب رسول خدا نے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس نے آپ کو اور آپ کے موالیوں کو نار دوزخ سے آزاد فرمانے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 ناموں میں ایک نام فاطمہ ہے۔ علل الشرائع صفحہ نمبر 168 میں یہ مذکور ہے، اگر کوئی شخص رجوع کرنا چاہے تو۔ اس کے علاوہ فاطمہ لفظ فاطمہ کو اگر دیکھا جائے تو فاطمہ فاعل کا صیغہ ہے جو مفعل کے معنی میں ہے، یعنی فاطمہ بمعنی منطومہ، بنابراین فاطمہ کے معنی شر اور خطا سے مقطوع، دور اور محفوظ رہنے کے ہیں۔ اس سے پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانیہ بروز جمعہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی ولادت ہونے کے ساتھ آپ کی ولادت اور آپ کا وجود دشمنوں اور عرب کے جاہل بدھوؤں پر دلیل تھا کہ عورت کا وجود باعث ذلت نہیں ہے بلکہ باعث صد افتخار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اسم گرامی جس کے معنی جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے تمام چاہنے والے موالیوں کو اور اپنے تمام محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما
اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دنیا میں، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔